پرائس اگلے سال کے لیے جو ابھی ویٹ سیزن ابھی سوئنگ شروع ہو رہی ہے اس میں 2200 روپے فی من کابینہ نے کیے. جو ہم پریکیور کریں گے ویٹ وہ 2200 روپے فی من کے حساب سے کریں گے. باقی صوبوں کو بھی ہم نے سنا ہے کہ جو ان کی پہلے قیمتیں تھیں انہوں نے تقریباً اسی ریشو سے بڑھائی ہیں, لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے صوبے کے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے 2200 روپے کی, اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ اس غریب کو ہوگا اس لیے کہ ہمارے یہاں 50% جو پیداوار ہے اس کا حصے دار ہاری ہوتا ہے, اور اس ہاری کے فائدے کے لیے یہ کیا ہے. اور جنرلی جو اس لیے بھی کیا ہے کہ ہم لوگ ویٹ پروڈکشن کو انکریج کریں تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں. اور اس سال جیسے پچھلے سال میں 2000 روپے رکھی تھی قیمت اور 5000 روپے بوری بن رہی تھی, اور 5000 پہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا اور خود فیڈرل گورنمنٹ نے 6200 یا 6300 روپے بوری کے ریٹ پہ امپورٹ کی. یعنی باہر کے جو فارمرز ہیں یوکرین کے اور رشیا کے ان کو تو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے ملک کے فارمرز کو فائدہ دینا نہیں چاہتے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسرا ایک سبسڈی کی اسکیم ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے, اور فرٹیلائزر میں سبسڈی کی اسکیم, ہم اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہی جواب لکھ رہے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسکیم میں, اور وہ اس اسکیم کے تحت تقریباً 2000 روپے پر بیگ ڈی اے پی کا اور باقی یوریا کا ان کو سستا ملے گا. وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو بعد میں دے دی جائیں گی. اور جو ایک دو میجر باتیں ہوئی ہیں, کابینہ نے جو ہے میرپور خاص میں سرکٹ بینچ ہائی کورٹ کا قائم کرنے کی سفارش کر دی ہے. اس کا پھر آئین میں آرٹیکل 198(4) میں طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس ان ہائی کورٹ سے صلاح مشورے کے ساتھ پھر گورنر صاحب کو ایڈوائز کریں گے. کابینہ, اور اس میں پہلا یہی تھا کہ کابینہ اس پہ کنٹمپلیٹ کرے, تو کابینہ نے اس کی ریکمنڈیشن دے دی. اب جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ بھی پورا کریں گے. ایک اور چیز تھی جو آج سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو اریگیشن کی زمینوں کے حوالے سے کہ جو ان کے کام میں نہیں ہے ان کے اوپر اگر وہ زمینیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ سرنڈر کرے گورنمنٹ کو, اور خاص طور پہ آج جس ایریا کے لیے ہم نے بات کی ہے وہ رائس کنال کے دونوں طرف, یہ رائس کنال ہے لاڑکانہ شہر کے اندر سے جب وہ گزر رہا ہے وہ پکا ہوا ہے, اس کے بعد روڈ ہے دونوں طرف رائس کنال کے, اور اس کے بعد کچھ کچی آبادیاں ہیں جو ابھی نہیں کچھ 40-50 سال سے آباد ہوئی ہیں, اور وہ زمین اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا کہ آپ کو اس زمین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی رائس کنال کو اور بدی اس سے زیادہ چوڑا تو نہیں کریں گے, ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اگلے 50-100 سال میں تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے, تو آپ کو اس زمین کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے وہ کچی آبادی کے لیے اپروو کی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیجیے, اور اپنے کچی آبادی کی لاء کے تحت اس زمین کو جو اس میں کچی آبادیاں ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے. تو یہ 3-4 چیزیں تھیں میجر جو میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی ڈیٹیلز آپ کو دیتے رہیں گے سعید غنی صاحب, اور کچھ آ بھی گئی ہوں گی آپ کے پاس کابینہ کے حوالے سے. میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کر جاتا ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. ایک جو بات چل رہی ہے افسران کے بارے میں, یہ آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ افسران, اور میں ڈیٹیل میں یہ بات کروں گا ان کے سلسلے میں کہ سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں. دوسرا, سینسس کل جو ہے جوائنٹ سیشن میں ہوا ہے اور اس میں کچھ تقاریر ہوئی تھیں جس کو میں نے بعد میں سنا, اور مجھے کافی جو ہے اس پہ واقع غلط بیانی جس طریقے سے کی گئی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, میں وہ بھی جلد آگاہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پہلا موقع یہی ملا ہے تاکہ میں اس کو کلیئر کروں چیزوں کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا سی سی آئی کے اجلاسوں میں جو میرے اوپر ایٹریبیوٹ کی گئی چیزیں میں نے کیا. تیسری چیز جو میں بات کروں گا
چاہے تھوڑی ڈیٹیل میں کروں یا نہ، جو انہوں نے الیکشن لاز کو امینڈ کیا ہے کل، اس میں میں سندھ حکومت کا موقف دینا چاہوں گا کہ کیا موقف ہے. آبویسلی پاور پارلیمنٹ کا ہے وہ لاز کو لگانے کا، لیکن اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ آفیسرز کے بارے میں. یہاں پہ کچھ نا سمجھ لوگ، کم عقل لوگ، جن کی وفاق میں اور سندھ میں بھی کچھ تعداد، بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن وہ کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ بار بار جھوٹ بول کے، بار بار غلط بیانی کر کے لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور کہتے کیا ہیں کہ یہ وفاق کے افسران کو سندھ حکومت نے روکا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں. یہ افسران آئے کہاں سے؟ 1954 میں 1954 میں سول سروسز آف پاکستان کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز بنے تھے، اور اس میں جو شروع ہوتا ہے نا، میں وہ صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس زمانے میں گورنر جنرل ہوتے تھے، پریزیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کو چینج کر دیا ہے انہوں نے قانون کو. وہ صحیح کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ریفرنس دیا ہے. لکھتے ہیں ویئر از دا پریزیڈنٹ اینڈ گورنرز آف پنجاب، سندھ اینڈ نارتھ فتح پروونس ہیو اگریڈ، یعنی پریزیڈنٹ صاحب یعنی گورنر جنرل صاحب اور تینوں صوبوں کے گورنر نے اگریمنٹ کی ہے ایک، اور یہ رولز پھر فارم ہوئے. ہیو اگریڈ that there shall constitute a service of the federation to be known as Pakistan Administrative Services. پہلے نام کچھ اور تھا، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس آف دی فیڈریشن. فیڈریشن is the federal government and the 4 provinces. So these are not federal officers، یہ فیڈریشن کے افسر ہیں. یہ بڑا کلیئر کریں ان ناعقل، کم عقل، میری اردو تھوڑی کمزور ہے، کم عقل، نا سمجھ، نا اہل لوگوں کو جو مائک دیکھتے نہیں اور شروع ہو جاتے ہیں کہ وفاق کے افسران ہیں، کیا وہ دیں گے آپ ان سے ڈکٹیٹ کریں گے؟ یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں، یہ فیڈریشن کے افسران ہیں. فیڈریشن میں چاروں صوبے آتے ہیں. جب یہ قانون بنا تھا پہلی بار، تب گورنر سے کنسلٹیشن کے بعد بنایا گیا تھا. اس کے بعد اس قانون میں کچھ ترمیم ہوئی 1993 میں. اس وقت بھی 1993 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کا ذکر ہوتا ہے بٹوین دی گورنرز اینڈ دی پرائم منسٹر. اس زمانے میں انٹرم گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور ایک اگریمنٹ ہوئی تھی جس کے تحت اب ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں فیڈریشن کے افسران کی. اس کو بھی جب آپس میں صلاح مشورے کے بعد انہوں نے ایک اگریمنٹ کی، اور 2014 میں اس قانون کو امینڈ کر کے اس اگریمنٹ کو اس قانون کا پارٹ بنا دیا گیا. تو دوسری بار تب امینڈمنٹ ہوئی اس میں، تب بھی چاروں صوبوں کے گورنرز کے ساتھ مل کے، اس وقت کیئرٹیکر گورنمنٹ تھی، یہ اگریمنٹ ہوئی. تو یہ قانون ہے تو فیڈرل، لیکن یہ فیڈریشن میں ساروں سے صلاح مشورے کے بعد ہوا. آخری امینڈمنٹ اس میں 2020 میں ہوئی، مائنر امینڈمنٹ ہے. اس میں لفظ گورنمنٹ کا ہٹا کے جہاں فیڈرل گورنمنٹ لکھا تھا وہاں پرائم منسٹر لکھ دیا ہے، اور جہاں پروونشل گورنمنٹ لکھا تھا وہاں چیف منسٹر لکھ دیا ہے. لیکن اس وقت کنسلٹیشن نہیں ہوئی. یہ پہلی بار اس کی حکومت آئی ہے نا جب سے یہ کرتی ہے. خیر اس سے ہمیں اتنا بڑا افیکٹ نہیں پڑا، لیکن ضرور میں کہہ رہا ہوں یہ بھی غلط کیا، کنسلٹ کرنا چاہیے تھا. یہ گھر میں بیٹھ کے یہ کسی کنسلٹیشن پہ بلیو نہیں کرتے. یہ اور بڑا مزیدار بات کر دی ہے. پہلے ہوتا تھا دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹ ول کنسلٹ ایچ ادر. اب کہا ہے دی پرائم منسٹر اینڈ دی چیف منسٹر ول کنسلٹ ایچ ادر. میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کب میرے سے کنسلٹیشن کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے سے تو بھائی 3 سال ہو گئے، 3 میٹنگیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کنسلٹیشن ایز سچ نہیں ہوتی. ایک اس میں بیٹھتے ہیں. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ دی پرائم منسٹر اور از نامنی اور از کیا ہے اسائنڈ پرسن، یہ آتھرائز پرسن، اینڈ دا چیف منسٹر از آتھرائز پرسن. میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا. میرے سے خود بات کریں یا پرائم منسٹر صاحب کرنا چاہیں وہ کریں. اگر وہ کسی کو اپنی اتھارٹی دے دیتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری اتھارٹیاں دے دی ہوئی ہیں سوائے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھنے کے، صبح 11 بجے بنی گالا سے اڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہیلی کاپٹر میں آنے کے، اور شام کو 6 بجے سن سیٹ سے پہلے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بنی گالا جانے کے علاوہ باقی ساری اتھارٹیاں انہوں نے اور لوگوں کو دے دی ہیں. بھائی اگر اسمبلی میں قانون پاس کرانا ہے وہ تو خود ہی کہتے ہیں لائے گئے تھے، کیا کیے گئے تھے، وہ بھی کسی اور کو اتھارٹی دی ہوئی ہے.
تو اگر کسی اور کو انہوں نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے وہ مجھ سے بات کریں، میں نے اپنی اتھارٹی کسی کو نہیں دی ابھی تک اور بات کی. ہاں جناب، تو یہ افسران جو تھے یہ ہوتا رہا ہے، لیکن جب ایک حد سے بات بڑھ جاتی ہے تب آپ ضرور اس کو جواب دیتے ہیں. ہمیں ایک نوٹیفیکیشنز ملی کچھ دنوں پہلے، اور ان نوٹیفیکیشنز میں انہوں نے 4 افسران پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے اس صوبے سے نکالے اور 4 ہمیں بھیجے. اسی طریقے سے 7 افسران پی ایس پی کے اس صوبے کے 20 گریڈ کے ہیں سارے، اس صوبے سے نکالے اور 8 افسران بھیجے. یہ جب ہمارے پاس آیا ہم نے قانون وغیرہ دیکھا، قانون تو پتہ تھا، ہم پہلے تو اس چیز پہ کوشش کرتے تھے کہ پبلک میں نہ جائیں، ان سے بات کریں، اور میں نے بات کی چیف سیکرٹری صاحب ان کو، اس لیے ہمارے پاس اچھا اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیئرنگ آف سروسز کیسی ہوگی. یعنی 20 گریڈ کی جو کاڈر پوسٹیں، میں 20 گریڈ کی صرف بات کرتا ہوں اس لیے کہ 20 گریڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جی 60% افسر فیڈریشن کے ہوں گے، یعنی پی اے ایس افسر فیڈریشن کے، فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں، اور 40% افسر صوبائی سروسز کے ہوں گے جو پیورلی صوبائی سروس ہے. تو اس ریشو کے مطابق 67 افسران بنتے ہیں 20 گریڈ کے، جو فیڈریشن کے افسران ہمارے پاس آنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 19 ہیں، 19 یعنی 48 کی کمی ہے، 48 کم ہے. یہ جب بات ہوئی میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا، حکومت نے ڈائریکٹ کیا، انہوں نے کئی خطوط لکھے کہ جی ہمیں افسران بھیجو. افسران نہیں بھیجے گئے. غالباً 7 اکتوبر کو، مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں، اکتوبر کے پہلے 10 دن کے اندر ایک تاریخ تھی، میں خود اسلام آباد گیا، میں نے اپوائنٹمنٹ لی اسپیشل اسسٹنٹ آن اسٹیبلشمنٹ جو پرائم منسٹر کے ہیں جناب شہزاد ارباب صاحب، ان کے پاس جا کے میں نے یہ رکھا ان کے سامنے کہ جی ہمیں افسر دیں، ہمارے پاس افسر نہیں ہے، ہمارے یہاں کوڈز کچھ فرق ہیں، کسی کو نہ او پی ایس پی ہم رکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو ڈیول چارج دے سکتے ہیں، تو میں کیا کروں گا. اور میں نے خاص طور پہ اس وقت 21 گریڈ کا بتایا تھا، 21 گریڈ کے 16 افسر آنے ہیں ہمارے پاس فیڈریشن سے، فیڈرل افسر فیڈریشن کے جو افسرز ہیں، اور اس وقت صرف 4 ہیں، تو باقی 12 میں کہاں سے لاؤں گا. تو مہربانی کر کے آپ ہمیں یہ دیں افسران. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انہوں نے کہا جی باقی صوبوں میں بھی کم. میں نے کہا یہ میرا پرابلم نہیں ہے، باقی صوبوں میں تو میں آپ کو بتاؤں، میں کہنا نہیں چاہتا، بہت ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں لیکن ان کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن ہم کچھ مختلف ہیں، سندھ کا لوگ کچھ مختلف ہیں، سندھ کے لوگوں کو کچھ مختلف طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. کچھ نہیں کیا، الٹا یہ تو بعد میں ہوا. اس کے بعد پچھلی بار جب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے کراچی، انہوں نے مجھے بلا لیا. میں نے کورٹ کے اندر کہا کہ یہ انہوں نے کچھ افسران کی بات ہوئی، تو میں نے کورٹ کے اندر انہیں یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس افسر نہیں ہے، اور میں نے 21 گریڈ کا حوالہ دیا. وہی مجھے اس وقت جو زبانی یاد تھے کہ جی 16 میں سے صرف 4 کام کر رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے تھے ادھر، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب، آپ میں شاید کوئی ہو ادھر کورٹ میں، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب. تو اٹارنی جنرل صاحب نے جواب دیا کہ جی چیف منسٹر صاحب نے مجھے بتایا نہیں، ہماری تو بات چیت ہوتی رہتی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ سر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اگلی بار ہر کارروائی میں اٹارنی جنرل کے تھرو کروں تو میں وہ کر دوں گا. ہم تو کئی خط لکھ چکے، میں خود مل کے آیا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں تو میں اٹارنی جنرل کو بھی ابھی بھی بتا رہا ہوں، میں ان کو لکھ بھی دوں گا ڈیٹیل. تو انہوں نے کہا آپ لکھ دیں. میں نے اسی دن اگلے دن ایک خط ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھیجا اور یہ ڈیٹیلز بھیجی. اتنا سب کرنے کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے یہ پی اے ایس کے 4 افسر نکال دیے، 4 اور بھیجے، پی ایس پی کے 7 نکال دیے اور 8 بھیجے. آج یہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے، اور میں یہ پڑھ لیتا ہوں، اس قانون کا رول 15 ہے جو کہ کہتا ہے the transfer of an officer belonging to the services this service of the federation، وہ ڈیفائن ہے،
from the province to another province or from federation to a province.